اپنی جان چھڑا کے بھاگ گئے، فیصلہ نہیں کیا. وہ کہہ رہے جو نئی حکومت آئے گی اس کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. اچھا جی، اب یہ ہمارے سامنے مسئلہ آ گیا. اب ہمارے سامنے یہ مسئلہ آ گیا کہ ایک نہیں، دو نہیں، 3 اکائیاں وفاق کی جو ہیں وہاں سے اعتراض اٹھ رہا ہے. سندھ سے اعتراض اٹھ رہا ہے، خصوصی طور پہ شہری علاقوں سے اعتراض اٹھ رہا ہے کہ یہ مردم شماری کے رزلٹ ٹھیک نہیں ہے. بلوچستان سے اعتراض اٹھ رہا ہے کہ یہ مردم شماری کے رزلٹ ٹھیک نہیں ہے. خیبر پختونخوا سے اعتراض اٹھ رہا ہے کہ یہ مردم شماری کے رزلٹ ٹھیک نہیں ہے. ہمارے پاس آڈٹ کرانے کا موقع گزر چکا ہے، 2 سال گزر چکے ہیں ختم ہوئے ہوئے. الحمدللہ آپ کو پتا ہے اسپیکر صاحب، پاکستانی اور کسی کام کے اندر دنیا سے بہتر کام کر سکے نہ کر سکے، بچے پیدا کرنے میں ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. 2 سال میں لاکھوں بچہ پیدا ہو چکا ہے، لوگوں کی اموات ہو چکی ہے. میننگ لیس انٹرم سبجیکٹ. اب ہمارے پاس 2 چوائسز رہ جاتی ہیں اسپیکر صاحب. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیا سینسس کرایا جائے، آڈٹ تو ہو نہیں سکتا، تو صرف 2 راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ جو 2017 کا رزلٹ آیا ہے اس کو مسترد کر دیا جائے. دوسرا ہے کہ اس کو مان لیا جائے، اس کو منظور کر دیا جائے اور پھر فوری طور پر نئی مردم شماری کی جائے. کیونکہ اگر ان 2 میں سے ایک کام آپ نہیں کرتے، نئی مردم شماری نہیں ہو سکتی. یا آپ نے منظور کرنا ہے یا مسترد کرنا ہے. اب ہم منظور کرنے کی کیوں بات کریں؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تمام علاقوں سے، کئی علاقوں سے پاکستان کے سوال اٹھے، صحیح تھا غلط تھا لیکن سوال اٹھے. اب یہ منظور ہم نے کرنے کا کیوں کہا؟ کیونکہ اگر ہم اس دن مسترد کر دیتے، یہ ذرا غور سے سننے کی ضرورت ہے سندھ کے عوام کو کہ آپ کے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ ہو رہا ہے، کتنا بڑا ٹوپی ڈرامہ کیا جا رہا ہے. اگر اس دن ہم مسترد کر دیتے 2017 کے رزلٹ کو تو پھر کیا ہوتا؟ پھر قانونی حیثیت 1998 کے سینسس کی بحال ہو جاتی. سندھ کی سیٹیں قومی اسمبلی کے اندر کم ہو جاتی. جو این ایف سی ایوارڈ کے اوپر ڈسکشن ہو رہا ہے اس میں سندھ کا حصہ کم ہو جاتا. جو یہ کہہ رہے ہیں، جو سیاست کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، جو خود سروے کروایا تھا، جو یہ کہہ رہے ہیں اگر ہم مان جاتے تو سندھ کا سیاسی بھی نقصان تھا، سندھ کا مالی بھی نقصان تھا. لیکن کیوں؟ عمران خان پاکستان کا وزیر اعظم ہے. عمران خان لسانیت میں نہیں سوچتا. عمران خان نہیں چاہتا کہ ملک کے اندر کوئی بھی ایسا حصہ ہو جس کو اس کے ذہن کے اندر خیال آئے کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا. تو انہوں نے کہا حل کیا ہے. حل یہ ہے کہ اس کو منظور کیا جائے اور فوری طور پہ. اور اسپیکر صاحب، میں آپ کے ذریعے قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. یہ وہ ملک ہے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے ہر 10 سال کے بعد کم سے کم سینسس کرایا جائے گا. پچھلی دفعہ 17 سال کے گیپ کے بعد ہوا، اگلا سینسس 19 سال کے گیپ کے بعد ہوا. یہ عمران خان کی حکومت ہی کر سکتی تھی کہ صرف 5 سال کے وقفے کے ساتھ ایک نیا مردم شماری کی جا رہی ہے. اور مجھے پتا ہے، آج ساری قوم نے بھی دیکھا، ہمیں پتا ہے کہ یہ اپوزیشن جو ہے یہ نئی ٹیکنالوجی سے بہت گھبراتی ہے، یہ نئی ٹیکنالوجی سے بھاگتے ہیں. تو یہ اب اس سے بھی خوفزدہ ہو جائیں گے. ابھی تو شاید ان کو یہ نہیں پتا تھا، ابھی تو یہ صرف ڈرے ہوئے تھے کہ الیکٹرانک ووٹنگ ہوتی ہے تو وہ جو 5 بجے کے بعد ڈبے اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں، وہ ان کا سارا ڈرامہ ختم ہو جانا ہے. یہ انہوں نے نیا کام اب ان کے ساتھ آ گیا کٹا. ٹیکنالوجی کی بنیاد کے اوپر کرنے جا رہے ہیں، بہترین گلوبل بیسٹ پریکٹسز کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں، مکمل شفاف نظام کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی تاریخی مردم شماری کی جائے گی اور سارا پاکستان مانے گا کہ یہ واقعی میں درست ہوا. اس لیے ہم ان کا جو اعتراض ہے سندھ کی حکومت کا، ان کا آئینی حق تھا، انہوں نے سوال اٹھایا، ریفرنس فائل کیا، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. آخر میں بیٹھنے سے پہلے صرف ایک چیز کی آپ سے اجازت دوں گا. ایک زبردست آفر کر کے گئے جناب آج شاہ صاحب، آپ نے پتہ نہیں نوٹ کیا کہ نہیں کیا، ایک بہت بڑی آفر کر کے گئے ہیں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی. میں تو سن کے اتنا خوش ہوا، میں نے فوراً نوٹ بنائے کہ واقعی آج انہوں نے ایک قومی لیڈر ہونے کا ثبوت دیا. اور انہوں نے پیشکش کیا کی؟ انہوں نے پیشکش یہ کی کہ تم مہنگائی کے خلاف قدم اٹھاؤ اور ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو میں آج اس امید کے ساتھ اس ہال سے باہر جا رہا ہوں کہ سندھ میں اس وقت جو آٹا پنجاب سے 250 روپے مہنگی بوری بک رہی ہے، انشاءاللہ تعالی چیئرمین پیپلز پارٹی جو ہیں وہ اپنی حکومت کو کہیں گے کہ یہ 250 روپے کم کرے.
جو صحت کارڈ خیبر پختونخوا کی حکومت اپنے عوام کو دے رہی ہے، جو پنجاب کی حکومت اب اپنے عوام کو دے رہی ہے، جو بلوچستان کی حکومت اپنے عوام کو دینے جا رہی ہے، امید ہے کہ رفیع اللہ کے حلقے میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی سندھ حکومت یہ صحت کارڈ دے گی، اور آخر میں مہنگائی سے براہ راست انہوں نے خود ساری قوم کے سامنے آفر کر کے گئے کہ قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم نے انقلابی ریلیف کا اعلان کیا ہے، 1000 روپے ماہانہ ہر فیملی کے لیے، آٹا سستا، دالیں سستی، خوردنی تیل سستا۔ پنجاب کی حکومت اس میں حصے دار ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت اس میں حصے دار ہے، اور مجھے امید ہے کہ آج ہی چیئرمین پیپلز پارٹی مراد علی شاہ کو چیف منسٹر سندھ کو ہدایات دیں گے کہ سندھ کی حکومت بھی اس کا حصہ بنے تاکہ سندھ کے عوام کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے۔ جی شیری رحمان میڈم 2 منٹ، 2 منٹ 2 منٹ 2 منٹس پلیز۔ 2 منٹ نہیں، فائدہ نہیں 2 منٹ کا، جو جواب ہوتے ہیں وہ 20-20 منٹ کے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے بہت سی باتیں کی، آپ ہاؤس کو کنٹرول کریں، ہاؤس کو کنٹرول کریں، ہاؤس کو قابو کریں، اور یہ سن لیں یہاں کے جو منسٹرز بیٹھے ہیں جو مستقل سندھ کی باتوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ بات بہت سمپل سی ہے اسپیکر صاحب، آپ کو آج بتایا گیا کہ 15 اکتوبر کو سندھ نے آپ کو خط بھی لکھا ہے اس حوالے سے، یہ ساری باتیں ہم مسترد کرتے ہیں، سندھ نے آپ کو خط لکھا ہے 15 اکتوبر کو، وہ سرکولیٹ نہیں ہوا ہے ممبران کے پاس، نہ ہمارے پاس، نہ سینٹ میں، نہ نیشنل اسمبلی میں۔ اب آرٹیکل 154 کے مطابق جو اگریو پارٹی ہے اس کو اپیل کرنے کا موقع ملتا ہے، جو یہ بات کر رہے ہیں سی سی آئی کی بالکل غلط کر رہے ہیں۔ اس میں فیصلہ ہوا ہے کہ یہ اپیل ہوگی، اور یہ اپیل فیصلہ کرنے کا حق سب کو ملتا ہے۔ ڈسینٹنگ نوٹ دیا گیا ہے، آپ کو بھی خط لکھا گیا کہ آپ اس پر جوائنٹ سیشن کریں، ناٹ آئٹم 60 کہ ہم 3 لوگ اس پہ بول کے بیٹھ جائیں۔ یہ 2 صوبوں کا مسئلہ ہے، ایک کا نہیں ہے چیئرمین صاحب، اسپیکر صاحب، 2 صوبوں کا مسئلہ ہے۔ اور جو آبادی کا فرق ہے، غلط کہہ رہے ہیں یہ کہ 42 ملین سے 68 ملین تک آبادی جاتی ہے سندھ کی، جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ یو این نے کیا ہے سیمپل سروے، مکس کی الگ بات ہے، بالکل یونائٹڈ نیشنز نے کیا ہے سیمپل سروے۔ آپ ڈرتے ہیں کہ وسائل آپ کو اور دینے پڑیں گے، کیا سندھ پہ ٹیکس نہ دے؟ ٹیکس آئی ایم ایف کو کیوں دے سندھ بار بار؟ تھینک یو جی، تھینک یو۔ Now I put the motion to the House. It has been moved under Article 154(7) of the Constitution, read with Rule 20 of the Parliament Joint Sitting, Rule 1973, that the Parliament Joint Sitting may consider and decide the fate of Council of Common Interest decision regarding population census 2017, keeping in view the reservation of Government of Sindh already circulated among member-wide National Assembly Secretariat letter dated 8/10/2021 under sub-rule 3 of Rule 20 of the rules I bid. All those in favor of the motion may say aye. All those that say no. I think ayes have it and consequently the motion is adopted. Item number 50.